کہہ رہے ہیں جی نہیں ہے پاکستانی عدالتوں میں یہ ممکن نہیں ہے. اس نے کہا جی میں نیچے کی عدالتوں کو نہیں کہہ رہا, میں ہائی کورٹ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو کم از کم وقت کی پابندی کے ساتھ تاریخ دی جائے کہ فلاں دن فلاں وقت پہ آپ نے عدالت میں آنے آپ کی تاریخ ہے. کوئی مشکل بھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. آج ہم حاضر ہیں منگل والے دن کا پروگرام لے کر, جس کا موضوع ہے میں اور میرا وطن. یہ وطن جو ہے یہ ہر انسان کی توجہ مانگتا ہے. جیسے جو ہے نا علامہ صاحب کا شعر بھی ہے, یہ ہم نے لکھا ہوا بھی ہے, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اب یہ آج کا میں واقعہ سنا دیتا ہوں. آج میرا جانا ہوا ایبٹ آباد ہائی کورٹ میں. تو ہمارے وکیل صاحب بھی باہر وہ بیٹھے ہوئے تھے بار روم کے سامنے. تو اتنے میں ایک 3-4 بندے بلکہ آئے. وہ گاڑیاں جو ہے نا آگے پیچھے ایسے ترتیب پہ لگی ہوئی ہیں, وہ اب اپنی گاڑی وہ نکالنا چاہ رہے ہیں. تو پیچھے گاڑیاں لگی ہوئی ہیں, دائیں طرف بھی گاڑی لگی ہوئی ہیں, بائیں طرف بھی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں. تو وہ فون کر رہے ہیں ایک بندے کو, کسی کو, وہ اب اٹھا نہیں رہے. کہتے ہیں جی وہ شاید اندر کورٹ میں پیش ہوئے ہیں. خیر تھوڑی دیر کے لیے میں منظر دیکھتا رہا. تو میں نے اپنے جو وکیل صاحب تھے میں نے ان سے کہا جی کہ دیکھیں یہ ہائی کورٹ ہے, اور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے پارکنگ کا اتنا ڈسپلن نہیں ہے کہ یہاں بھی وہ اناڑی لوگوں کی طرح گاڑیاں پارک ہوئی ہوئی ہیں, اور ویسے ہی جو ہے بازاروں میں جس طرح کھڑی ہوتی ہیں. اور ابھی یہ ایک صاحب کو گاڑی نکالنی ہے تو ان کو کتنی پریشانی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ بس یہ نظام ایسا ہی ہے جی. پھر میں نے انہیں ایک اور واقعہ سنایا. میں نے کہا جی کچھ عرصہ پہلے یہاں میری ہائی کورٹ میں ایک تاریخ تھی, تو اس سلسلے میں آیا ہوا تھا. تو وہاں پہ کوئی ایک لاہور سے غالباً یا دور سے کہیں سے کوئی وکیل صاحب پیش ہوئے تھے. تو 2 جج صاحبان ڈی بی تھی, وہ 2 جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جو دور سے آئے ہوئے وکیل تھے وہ جج صاحبان سے یہ بات کر رہے تھے, جی ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم اتنے دور سے آتے ہیں اور پھر انتظار بھی وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت نمبر آئے گا. تو میری درخواست ہے کہ چلو چھوٹی عدالتوں میں نیچے نہیں ہو رہا تو کم از کم آپ ہائی کورٹ کے اندر تو جو ہے نا تاریخ کے ساتھ وقت بھی لکھ دیا کریں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے آ جائیں. پوری دنیا میں وقت کے ساتھ تاریخ ہوتی ہے. تو وہ ان کو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں نا جی ادھر کدھر ممکن ہے, یہ ممکن نہیں ہے, یہ ہے وہ پھر بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے. پھر جو ہے وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جی نہیں ہے پاکستانی عدالتوں میں یہ ممکن نہیں ہے. اس نے کہا جی میں نیچے کی عدالتوں کو نہیں کہہ رہا, میں ہائی کورٹ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو کم از کم وقت کی پابندی کے ساتھ تاریخ دی جائے کہ فلاں دن فلاں وقت پہ آپ نے عدالت میں آنے آپ کی تاریخ ہے. کوئی مشکل بھی نہیں ہے. میں ایک چونکہ عدالتوں میں جا کے سسٹم کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں ہے, ہو سکتا ہے آرگنائز ہو سکتا ہے. خیر وہ جج صاحب نے انہیں کہا کہ جی نہیں جی یہ ممکن نہیں ہے. وہ چپ کر کے بیٹھ کے بیچارے. آج میں نے ان سے پھر بات کی. میں نے کہا اپنے وکیل صاحب سے, میں نے کہا جی دیکھیں کچھ عرصہ پہلے وہ بھی مایوسی کے عالم میں کہتے ہیں نہیں جی یہاں بہت مشکل ہے جی. اب یہ جو چیز ہے نا مایوسی, یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی. تو میں جو یہ پروگرام ہے میرے یہ مثبت کردار کو اجاگر کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی نیگیٹو میں نہ جاؤ, منفی میں جاؤ, پازیٹو میں جاؤ کہ ہو سکتا ہے. میں شرطیہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی بھی کھڑا ہو جائے اور انہی عدالتوں میں ڈسپلن کے لیے کہ بھائی ہم اس ڈسپلن کو کریں گے, کچھ ساتھی ان کو مل جائیں گے اس ذہن والے اور وہ نظام بنا سکتے ہیں. میں کچھ عرصہ پہلے جو ہے میں پہلے بھی 1-2 پروگراموں میں یہ بات سنا چکا ہوں کہ ہمارے یہاں کیسوں کی برمار ہے اور سارا عملہ بھی لگا ہوا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ بھی پورے مل رہے ہیں, تنخواہیں بھی پوری مل رہی ہیں, گاڑیاں VIP پروٹوکول سب کچھ ہو رہا ہے. لاکھوں کی تعداد میں کیس پینڈنگ پڑے ہوئے. تو آج بھی میں نے ان وکیل صاحب سے بات کی. میں نے کہا جی انگلینڈ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو کریمنل کیس ہوتے ہیں, فوجداری کیس ہوتے ہیں, اس میں بندے کو جو لے کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو تھانے کے اندر اس کے حقوق کا پرچہ دیتے ہیں, اس سے سائن کرواتے ہیں باقاعدہ کہ پرچہ میں نے وصول کر لیا, اور اس کے حقوق لکھے ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنا وکیل جو ہے نا
آپ بلا سکتے ہیں، اس کا نمبر ہمیں دیں، ہم آپ کے وکیل کو بلائیں، پھر وکیل جو ہے نا وہ اس کے معاونت سے ہم آپ کے ساتھ تفتیش کریں گے۔ اور اگر آپ کا وکیل نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ کا ایک فنڈ ہوتا ہے ایسے ملزمان کے لیے، جو گورنمنٹ پیسے دیتی ہے، اور کسی بھی لا چیمبر سے، کسی بھی دفتر سے وہ وکیل بلا لیتے ہیں، اور وہ ملزم کی معاونت کے لیے آتا ہے، اور پھر اس میں لکھا ہوتا ہے کھانا آپ گھر سے منگوا سکتے ہیں، اور پلا بلا یہ چیزیں ساری اس میں لکھی ہوتی ہیں۔ وہ ادھر جو ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جی کہ جب وہ وکیل آ جاتا ہے تو وہ آ کے ملزم کو بتاتا ہے کہ بھائی پولیس والے کہہ رہے ہیں آپ کو ہم نے اس الزام میں گرفتار کیا ہے، اور اس کی تفتیش کرنے کے لیے ابھی آڈیو ریکارڈنگ روم ہوگا، وہاں پہ ہم جائیں گے، وہاں بات کریں گے، اور وہاں پر پھر تفتیشی افسر پولیس والا اور سرکاری وکیل گورنمنٹ کا وکیل بیٹھتا ہے، اور ملزم کا وکیل بیٹھتا ہے، اور وہاں پر جو تفتیش ہوتی ہے نا، یعنی کیس کو میرے حساب کے مطابق 80-90% تو وہیں پر وہ سیدھا کر دیتے ہیں، یعنی قانون کے مطابق تفتیش ہو رہی ہوتی ہے، وکیل دونوں جانب سے بیٹھے ہوتے ہیں، سرکاری وکیل بھی بیٹھا ہوتا ہے، ملزم کا وکیل بھی بیٹھا ہوتا ہے، ملزم کے وکیل نے اپنے کلائنٹ کو پہلے ہی سمجھا دی تھی کس سوال کا کیا جواب دینا ہے، جو جواب نہ آئے تو خاموش ہو جانا ہے، اور پھر تفتیشی افسر کے ساتھ بھی سرکاری وکیل بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ کیس جو وہاں سے بن کے آگے جاتا ہے تو عدالت کو بہت آسانی کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ہمارے یہاں وکیل تھانے کو جاتے ہی نہیں ہیں کہ میں نے ایک دو دفعہ بات کی وکیل صاحب، میں نے کہا کہتے نہیں ہمارا کام عدالت کے اندر ہے، حالانکہ کیس شروع ہی تھانے سے ہوا ہے تو تھانے سے شروع کرو۔ اور یہ جو ڈسپلن ہے، اصول ہیں، یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک واقعہ ہے، اسلام نے اصولوں کے اوپر کتنی زبردست قسم کی ہدایات دی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز تقسیم کرنے لگے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ تھا کہ دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابوبکر رتبے میں تو تم زیادہ اعلیٰ ہو، دائیں طرف ایک بدو بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اصول کے مطابق پہلے اس سے شروع کروں گا کیونکہ یہ دائیں طرف ہے، یہ دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، تم ناراض نہیں ہونا۔ اصولوں کی پابندی تو ہمیں بتائے گی بھائی، تو اس کے لیے سب نے اپنی زندگی میں اصول بھی لانے ہیں، اور قومی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے مایوسی سے نکلنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک مدد کریں گے، سب اس کی کوشش کریں گے۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا دین۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔